یورپ میں شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کے علمی و دعوتی دورے کا آغاز بخارسٹ میں خصوصی خطاب آج ہوگا۔ یورپ میں شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا علمی و دعوتی دورہ جاری ہے، جس کا پہلا مرحلہ اس وقت رومانیہ کے دارالحکومت بخارسٹ میں ہے۔ حضرت مفتی صاحب گزشتہ شب بخارسٹ پہنچے، جہاں علماء و طلباء نے پرتپاک استقبال کیا۔ بخارسٹ میں قیام 2 روزہ ہے۔ آج بروز ہفتہ شام کے وقت مسجد رحمان میں ایک خصوصی دینی اجتماع منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کا خطاب اردو زبان میں ہوگا، جبکہ عربی زبان میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم درس کا خصوصی سلسلہ بھی رکھا گیا ہے۔ منتظمین کے مطابق یہ پروگرام اہل بخارسٹ کے لیے ایک علمی و روحانی نعمت غیر مترقبہ ہے، جس میں مقامی علماء، طلباء علم اور عام اہل ایمان کی بڑی تعداد شرکت کرے گی۔ بخارسٹ کے مختصر قیام کے بعد حضرت مفتی محمد تقی عثمانی کا اسکاٹ لینڈ اور شمالی انگلینڈ کا تفصیلی دورہ بھی طے ہے۔ انشاءاللہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا پہلا قیام گلاسکو میں ہوگا، جہاں جمعرات 30 اکتوبر کو نماز عشاء کے بعد ووڈ فارم ایجوکیشن سینٹر میں خطاب فرمائیں گے۔ جمعہ 31 اکتوبر کو دوپہر 12:30 بجے مرکزی جامع مسجد گلاسکو میں جمعے کا بیان ہوگا، اور اسی روز عشاء کے بعد الخلیل کالج میں ایک خصوصی نشست بھی رکھی گئی ہے۔ ہفتہ 1 نومبر کو نماز عشاء کے بعد مسجد یوسف میں بیان فرمائیں گے۔ اس کے بعد حضرت کا قیام ڈنڈی میں ہوگا، جہاں اتوار 2 نومبر کو نماز عشاء کے بعد مرکزی جامع مسجد ڈنڈی میں خطاب فرمائیں گے۔ پھر حضرت ابرڈین تشریف لے جائیں گے، جہاں پیر 3 نومبر کو عشاء کے بعد ابرڈین مسجد و اسلامی مرکز میں پروگرام ہوگا۔ اس کے بعد حضرت کا سفر بولٹن کی طرف ہوگا، جہاں منگل 4 نومبر کو نماز عشاء کے بعد طیبہ مسجد میں بیان رکھا گیا ہے۔ دورے کا آخری پروگرام پریسٹن میں ہوگا۔ بدھ 5 نومبر کو شام 6:30 بجے ایمپریل بینکویٹ ہال میں ایک خصوصی نشست منعقد ہوگی، جو صرف دعوت نامہ رکھنے والے مہمانوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہ پورا دورہ علمی و اصلاحی نوعیت کا ہے، جس میں حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مختلف شہروں کی مرکزی مساجد اور دینی اداروں میں دروس حدیث، علمی بیانات اور اصلاحی ملاقاتیں فرمائیں گے۔ یقیناً اہل یورپ کے لیے یہ دورہ ایمان و علم کی تجدید اور روحانی تربیت کا نادر موقع ثابت ہوگا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ترکی میں۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور آج بروز ہفتہ ترکیہ کے شہر استنبول میں ہوگا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ اور افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے استنبول میں ہونے والے مذاکرات کی تصدیق کی ہے۔ جمعہ کو ایک بریفنگ کے دوران پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی کا کہنا تھا کہ ہم دوحہ قطر میں 19 اکتوبر کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان طے پانے والے معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں، اور اسے خطے میں امن اور استحکام کو یقینی بنانے کی طرف پہلا قدم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات میں تعمیری کردار ادا کرنے پر ترکیہ اور قطر کا شکریہ بھی ادا کیا۔ انہوں نے تصدیق کی کہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان مذاکرات کا دوسرا دور ترکیہ کے شہر استنبول میں ہوگا۔ دوسری جانب افغانستان میں طالبان حکومت کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے کہ ہفتے کو ہونے والے مذاکرات کے لیے نائب وزیر داخلہ حاجی نجیب کی قیادت میں افغان وفد ترکیہ کے لیے روانہ ہو گیا ہے، جہاں پاکستان کے ساتھ باقی مسائل کے حوالے سے مذاکرات ہوں گے۔ ارض مقدس کے معروف رہنما ڈاکٹر زبیر ظہیر ناجی کی جامعہ عربیہ احسن العلوم کراچی آمد۔ تفصیلات کے مطابق ارض مقدس کے معروف رہنما ڈاکٹر زبیر ظہیر ناجی نے جامع مسجد احسن العلوم کراچی میں نماز جمعہ ادا کی۔ نماز جمعہ کے بعد نہایت بصیرت افروز خطاب فرمایا۔ اپنے خطاب میں انہوں نے امت مسلمہ کو درپیش چیلنجز، خصوصاً مسئلہ ارض مقدس، اسلامی اتحاد اور دینی علوم کی افادیت و اہمیت پر مدلل اور مؤثر گفتگو کی ہے۔ بعد ازاں ادارہ کی جانب سے معزز مہمان کے اعزاز میں ایک پرتکلف ظہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر مختلف علمی، فکری و عالمی امور پر باہمی تبادلہ خیال بھی ہوا۔ ڈاکٹر زبیر ظہیر ناجی مدظلہ کی یہ بابرکت آمد اہل جامعہ کے لیے باعث افتخار و سعادت رہی، اور ان کا خطاب حاضرین کے لیے علم و بصیرت کا قیمتی سرمایہ ثابت ہوا۔ کرنول کے قریب المناک بس حادثہ، جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی کا اظہار افسوس و تعزیت۔ تفصیلات کے مطابق کرنول آندھرا پردیش ضلع کے چنتیکور گاؤں کے قریب پیش آنے والے افسوسناک بس حادثے نے پورے بھارت کو غم میں مبتلا کر دیا ہے۔
اطلاعات کے مطابق حیدرآباد سے بنگلورو جانے والی ایک نجی بس میں اچانک آگ بھڑک اٹھنے سے 25 سے زائد قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں، جبکہ متعدد مسافر جھلس کر زخمی ہو گئے ہیں۔ اس اندوہناک سانحے پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود مدنی نے گہرے رنج و الم کا اظہار کرتے ہوئے اپنے تعزیتی پیغام میں کہا کہ اس افسوسناک اور دلخراش حادثے کی خبر نے دل کو بے حد مغموم کر دیا۔ ہم جاں بحق ہونے والے تمام مسافروں کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسماندگان کو صبر جمیل اور زخمیوں کو جلد از جلد صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ مولانا مدنی نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کو ایسے المناک حادثات اور سانحات سے محفوظ رکھے۔ انہوں نے جمعیت علماء ہند کے مقامی کارکنان کو ہدایت دی کہ وہ مرحومین کے لواحقین کی دلجوئی کریں اور زخمیوں کے علاج و معالجہ میں ہر ممکن تعاون فراہم کریں۔